الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا، فیقول پس کہے گا، اینا کہاں ہیں، شرکائی میرے شریک، الذین کنتم تزعمون جو تم گمان کرتے تھے. قال الذین کہیں گے وہ لوگ، حق ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، القول بات، القول سے مراد عذاب ہے. ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں، الذین وہ لوگ جنہیں، اغوینا ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما جیسے غوینا ہم خود گمراہ ہوئے. تبرأنا ہم صاف بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، الیکا تیرے سامنے، ما کانوا نہیں تھے یہ لوگ، ایانا یعبدون ہماری عبادت کرتے. وقیلا اور کہا جائے گا، ادعو بلاؤ، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، فدعوہم پس وہ انہیں بلائیں گے، فلم یستجیبوا پس وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، فلم یستجیبوا لہم پس وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، لو انہم کاش کہ وہ، کانوا یہتدون ہدایت قبول کرتے ہوتے. اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بھی مشرکین مکہ کا ہی تذکرہ کیا ہے کہ جو دنیاوی مفادات کے خاطر شرک اور شرک کے علم برداروں سے چمٹے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ان کے اس عمل بد کے انجام سے ان کو آگاہ کیا ہے. اگرچہ یہ آیات مشرکین مکہ کے ہی متعلق ہیں، لیکن الفاظ عام ہونے کی وجہ سے ان آیات کا تعلق تمام کفار کے ساتھ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو، ان کفار کو آواز دے کر دو سوال کریں گے. آج کے دن ہم ایک سوال پڑھیں گے اور کل دوسرا سوال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور دونوں سوالوں سے مقصود اللہ رب العالمین کا پوچھنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ذلیل کرنا ہے اور ان کے شرکاء کو بے بس اور ان کا بے اختیار ہونا یہ ظاہر کرنا ہے کہ آج جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کی وجہ سے تم نے دین اسلام کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جن کی وجہ سے تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کو بھی رد کر دیتے ہو، کہ جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حلال نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کے حرام کو حرام نہیں مانتے، بلکہ جو تمہارے وہ پیشوا، تمہارے سردار، تمہارے لیڈر، تمہارے پیر، تمہارے فقیر جو تمہیں حلال کر دیں اس کو تم حلال مانتے ہو، جس کو وہ حرام کر دیں اس کو تم حرام تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو. تو یاد رکھو ان کے پاس کتنا اختیار ہے، کتنے وہ بے بس ہیں. ان آیات کے اندر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر بالکل واضح ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ کہ جس دن اللہ رب العالمین انہیں ندا دے گا، آواز دے گا، یعنی قیامت کے دن کا یہ منظر یہاں پر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں آواز دیں گے، ندا دیں گے. فیقول اللہ رب العالمین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اینا کہاں ہے، اینا کہاں ہے، شرکائی میرے شریک، شرکائی میرے شریک. اللہ سوال کر رہے ہیں، اینا کہاں ہے،
شرکائی میرے شریک، کون سے شریک؟ الذین کنتم تزعمون جن کو تم گمان کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ یہ انسان کے خود گھڑے ہوئے، خود بنائے ہوئے شرکا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے شراکت کی نازل نہیں کی۔ نہ اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی بات سورہ یونس کے اندر بھی بیان فرمائی ہے کہ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ یہ بات اچھی طرح سن لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی جو کوئی آسمانوں میں بھی ہے اور جو کوئی زمین میں، وہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا، اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بالکل واضح کر دی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کسی بھی شریک کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنا کوئی شریک بنایا ہی نہیں تو اللہ رب العالمین کے شریک کا وجود کیسے ہوگا؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا، وہ اپنے خیال اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے شریک ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ جن کو تم زعم، تمہارا خیال ہے، تم نے سمجھا تھا یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے فقیر ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے، قبر کے سوالات سے ہمیں بچا لیں گے، عذابات سے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ کہیں گے فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم خیال کیا کرتے تھے وہ لے کر آؤ۔ کیونکہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے شریک ہوتے، اللہ نے خود مقرر کیے ہوتے، تو اللہ رب العالمین یہ جملہ نہ کہتے، بلکہ اللہ رب العالمین یہ کہتے کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا جو میں نے مقرر کیے تھے، ذرا ان کو میرے سامنے پیش کرو، میرے سامنے لے کر آؤ، میں ذرا ان سے سوال کروں، ذرا ان سے سوال کروں، پوچھوں کہ کیا تم نے ان کی بات مانی، نہیں مانی۔ اور پھر سورہ انعام کے اندر آپ پڑھیے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے، دیکھیں یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں، تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کہتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، اللہ کہتے ہیں دیکھو کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا کے اندر شریک بنائے، آج انکار کر رہے ہیں، آج کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی شریک تھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان سے کہیں گے کہ میرے وہ شرکا کہاں ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوال اللہ رب العالمین جو کریں گے وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے اور ان کے شرکا کی بے بسی اور بے اختیار ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قال الذین حق علیہم القول، اب غور کریں کہ سوال اللہ رب العالمین نے کس سے کیا ہے؟ جنہوں نے شریک بنائے تھے، جنہوں نے شریک بنائے تھے، لیکن جواب کون دے رہے ہیں؟ جنہیں شریک بنایا گیا تھا۔ بات سمجھیں، آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔
جنہوں نے شریک بنایا سوال اللہ رب العالمین ان سے کر رہے ہیں، جواب وہ دے رہے ہیں جن کو شریک بنایا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب مشرکین سے سوال ہوگا تو پیشوا اور سردار یہ بات سمجھ لیں گے کہ اب ہماری شامت آنے والی ہے، یہ ہمیں اپنی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، تو اس لیے خود اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ بات یہ کہیں گے، قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی، یعنی عذاب کی بات ثابت ہو گئی، ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ تو اس سے مراد کون ہے جن کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی؟ شیاطین ہیں، یا وہ بڑے پیشوا، سردار، لیڈر، پیر و فقیر قسم کے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے دنیا میں اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، جن کی بات کے مقابلے میں وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے۔ وہ اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو حلال سمجھتے تھے، اگر وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تو حرام سمجھتے تھے، اور یہی چیز ان کا اللہ رب العالمین کے سوا رب بنانا ہے، شریک بنانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں عیسائیت کے ساتھ میرا تعلق تھا، تو ہم نے تو اپنے علماؤں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے سرداروں کو رب نہیں بنایا تھا، اپنے راہبوں کو ہم نے رب نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے رب بنایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیے، کیا تمہارے جو پیشوا تھے، تمہارے جو راہب علماء تھے، وہ جن چیزوں کو حلال کہتے، کیا تم ان کو حلال نہیں تسلیم کرتے تھے؟ کہا کہ ہاں کرتے تھے۔ جن کاموں کو وہ حرام کر دیتے تم ان کو حرام نہیں مانتے تھے؟ کہا ہم حرام مانتے تھے۔ جن کاموں کا وہ حکم دیتے وہ تم کرتے، جن کاموں سے وہ روکتے تم باز آ جاتے۔ کہا معاملہ یہی ہے۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے، یعنی یہ اختیار کس کا ہے؟ حلال و حرام کا اللہ رب العالمین کا، اوامر اور نواہی کا اختیار کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ لیکن اگر یہی اختیار ہم کسی اور کو اٹھا کر دے دیں گے تو یہ رب بنانا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جن کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا، یعنی جو بڑے پیشوا تھے، سردار تھے، لیڈر تھے، فقیر تھے، پیر تھے، جن کو لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، یعنی ہم نے جنہیں گمراہ کیا ہے، یعنی جن کو اللہ تیرا شریک ہمیں انہوں نے بنایا تھا نا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اغویناہم کما غوینا، اصل میں ہم خود ہی گمراہ تھے، ہم پھر ان کو گمراہی کی ہی دعوت دینے والے تھے، ہم کون سا ان کو حق کے اوپر لا کر کھڑا کرتے۔ اور پھر دوسری بات کہ ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، جبر نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے، ہم نے ان کے سامنے گمراہی پیش کی، اس گمراہی کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب دیکھیں نا، اس سے بڑھ کر کوئی آیت اور چاہیے انسان کے سامنے جو بات کو کلیئر کر لے، واضح کر دے کہ قیامت والے دن وہ خود اپنی گمراہی کو ثابت کر رہے ہیں۔ کون؟ جن کو لوگوں نے آج اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مد مقابل کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جس طرح کہ ہم خود گمراہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، تو اب وہ لوگ اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ تبرأنا الیک، اور کیا کہیں گے کہ اللہ آج ہم
اس گمراہی کی ذمہ داری سے بری ہو رہے ہیں تیرے سامنے۔ ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے قیامت والے دن اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی گئی، وہ نیک تھے یا بد تھے، وہ اپنی عبادت کرنے والوں سے بری ہو جائیں گے، اور صرف بری نہیں ہوں گے بلکہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ ان کے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف ہو جائیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اللہ کہتے ہیں جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا یہی ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا وہ انکار کر دیں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اللہ کہتے ہیں جو تعلقات ہوں گے وہ تعلقات سارے کے سارے تمہارے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر تو اور واضح انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کہ جب برات کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی۔ اب دیکھیں سب سے پہلے برات کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ وہ پیر کر رہے ہیں، وہ فقیر کر رہے ہیں۔ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آج ہم سب کچھ ان کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، پیروں کو نہیں مانتے، فقیروں کو نہیں مانتے، یہ ہمارے مرشدوں کو نہیں مانتے، ہمیں ان کاموں سے روک رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا، جب اعلان برات کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی۔ من الذین اتبعوا، کن سے اعلان برات کریں گے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی۔ ورأوا العذاب، اور عذاب کو، جہنم کو جب اپنے سامنے دیکھیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے تعلقات، رشتے ناتے آج ہم نے جوڑے ہوئے نا وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس پلٹنا ہوتا۔ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے آج اعلان برات کیا ہے ہم دنیا میں ان کو جا کر دکھائیں گے ہم کس طرح ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو وہاں پر اعلان برات کرانے سے بہتر ہے دنیا کے اندر آج ان کے سامنے یہ بات کہو نا، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو۔ ایسا کون اللہ کا ولی بن سکتا ہے جو نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، جو بندہ نہ طہارت کا خیال رکھتا ہو، جو نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہو، اس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں؟ ایسا بندہ اللہ کا ولی کب بن سکتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ کون ہوتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ولی ان کو بنا لیا جو نماز نہ پڑھے وہ جی زیادہ پہنچا ہوا ولی ہے، جو روزہ نہ رکھے وہ زیادہ پہنچا ولی ہے۔ جب کہا جائے جی نماز، جی ہمارے پیر صاحب، ہمارے جو پیر ہیں وہ فجر مکہ میں پڑھتے ہیں، ظہر بغداد کے اندر پڑھتے ہیں، عصر ادھر پڑھتے ہیں، مغرب ادھر پڑھتے ہیں، عشاء ادھر پڑھتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ؟ وہ پڑھ کر آتے ہیں، ان کے پاس اتنی قدرت ہے، طاقت ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تمہیں نماز سمجھ نہیں آتی تو کیا کریں؟
اور اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہی لوگ کہیں گے کہ اللہ کاش کہ ہمارا پلٹنا ہوتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ جس طرح آج یہ ہمارا ساتھ اپنا تعلق توڑ رہے ہیں، ہم دنیا میں جا کر ان کے ساتھ تعلق توڑ کر آئیں گے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ کہتے ہیں ہم صرف تمہیں تمہارے اعمال افسوس کرنے کے لیے تمہیں دکھائیں گے، دنیا میں واپس نہیں آؤ گے اور نہ ہی تم جہنم سے نکالے جاؤ گے، جہنم کے اندر ہی تم رہو گے۔ اور اسی طرح یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب قیامت کے دن چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے جہنم کے اندر، وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ وہاں پر آپ بے ادبی کر رہے ہیں اپنے پیر کی، تو اس سے بہتر ہے آج اس دنیا کے اندر بے ادبی کر لیں۔ وہاں آپ گستاخی کر رہے ہیں تو آج گستاخی کر لیں۔ وہاں آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دے، ان کو ڈبل عذاب دے، تو آج اللہ رب العالمین سے یہ التجا کر لیں۔ میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھیں، آج ہم اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ہمیں ہی برا بلا کہہ دیتے ہیں، ہمیں ہی کہتے ہیں کہ نہیں آپ پیروں کو نہیں مانتے، آج ہمارے مرشدوں کو نہیں مانتے، ہمارے فقیروں کو آپ نہیں تسلیم کرتے۔ لیکن قیامت کے دن آپ ہی ہوں گے جو ان کی مخالفت کریں گے اور کہیں گے کہ آتِہم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، کہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت اللہ نازل کر۔ اور بڑی لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، کہ اللہ اب ان کو اپنی رحمت کے اندر کبھی لے کر نہ۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ آج کون کرتا ہے بتائیں نا؟ اہل الحدیث میں کون ہے جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں یہ گستاخ ہیں؟ کیا اتنی بڑی کوئی کرتا ہے؟ آپ اس دن قیامت والے دن یہ کریں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر اگر ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، قیامت کے دن ہم سے اعلان برات کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ما کانوا ایانا یعبدون، کہ اللہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہی نہیں۔ آج ہم کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، پہلے بھی ان سے کہا گیا تھا، اب پھر دوبارہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو بلاؤ نہ ذرا، آواز تو دو، پتہ لگے تمہارے شرکاء کون کون ہیں۔ فدعوہم، وہ انہیں آوازیں دیں گے، وہ انہیں پکاریں گے۔ اب شیطان کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے نا، ان کے نام ان کے سامنے لا کر رکھ دیں گے کہ یہ تمہارے شریک تھے، ان کو پکارو۔ فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وہ جواب کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ وہ مشرکانہ حرکتوں سے واقف ہی نہیں تھے اور نہ ہی وہ ان کے اوپر خوش تھے۔ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوش تھے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا بنایا جائے، ان کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے تو یہ باتیں نہیں کی، اگر کہی ہے تو جانتا ہے، میں نے تو صرف ان کو کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، میں نے تو ان کو اس بات کا درس دیا ہی نہیں۔ اعلان برات کر دیں گے، اعلان لا تعلقی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو علم ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا لوگ ہماری عبادت کرتے ہیں۔ آج جتنے بھی اولیاء اللہ کے لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر ان کی تعلیمات نہیں ہے تو وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کا جواب نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ کفار، وہ مشرکین اپنے سامنے جب جہنم کو دیکھیں گے اس وقت کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت قبول کرتے ہوتے۔
تو میرے بھائیوں اس دن کاش کہنے سے بہتر ہے کہ آج اس دنیا کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آئیں، ان کی تعلیمات کو تسلیم کریں، ان کی اطاعت کریں۔ اسی کے اندر یاد رکھیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو، کیونکہ یہ مسئلہ ہماری معاشرے کا بڑا گمراہ ترین مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اسی زعم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور گمراہ کرنے والوں نے اسی زعم پر انسانوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں قبر کے اندر آ کے عذاب سے بچائیں گے، ہم تمہیں آخرت والے دن اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، تم نے بس ہمارا پلو پکڑ لینا ہے، تم ہمارے ساتھ چمٹے رہو، بس نہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی اور حکم ماننے کی ضرورت، ہم تمہیں بچائیں گے، ہم تمہیں جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اور لوگ پھر اسی وجہ سے وہ گمراہی پر گمراہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر انسان ہے نا، انسان ویسے ہی چاہتا ہے کہ مجھے محنت اور کوشش نہ کرنی پڑے، تھوڑا سا پیسہ خرچ کروں تو اس کے بعد مجھے فوائد زیادہ مل جائیں۔ تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے پیر صاحب کے پاس 1000 روپے دینے ہیں اور اس نے مجھے جہنم سے بچا لینا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سے آج ہی اپنی اصلاح کر لیں، بچ جائیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ اسی لیے دیکھیں بار بار علماء ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں، ہمیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ کیوں قرآن پڑھیے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بالکل کھول کر اور واضح انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، خود پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، علماء نے لکھی ہوئی ہیں ان تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت کو قبول کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے سامنے وہ ہدایت کے راستے بھی کھول دے گا۔ یہ واضح ہو جائیں گی آیات، وہ تمام جو زعم اور خیالات اور نظریات جو باطل ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم نے ان کو پختہ مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، یاد رکھیں وہ گمراہی والے راستے ہیں، ہمیں ان کو ترک کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن ہم کہیں کہ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ ہم ہدایت کو قبول کرنے والے ہوتے۔ اس سے بہتر ہے آج اللہ تعالیٰ سے ہم اہدنا الصراط المستقیم اس چیز کا سوال کر لیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج ہم اس چیز کا سوال کر لیں، اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں حق کر کے ہمیں دکھا اور اس کی پھر اتباع کی ہمیں توفیق دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل کر کے دکھا پھر ہمیں اس سے بچا بھی لے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یہ دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہیں، اور بھی دعائیں جو ہدایت کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین سے شرح صدر کے ساتھ اور التجا کریں رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر کہ اللہ ہمارے سامنے حق آج دنیا میں واضح کر دے، ہمارے سامنے آج حق ہمارے سامنے واضح کر دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں اور قیامت کے دن کی ہم رسوائیوں سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔